واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے لیے جس کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم ہے. حضرات گرامی قدر، آج معاشرے کے اندر ظلم جو ہے یہ بڑھ چکا ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن اخبار میں قتل کی خبر نہ ہو. کہیں سے خبر آتی ہے کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، اور کہیں پر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا. آج فلاں جگہ پر بہنوئی کو قتل کر دیا. تو قتل و غارت جو ہے لوگوں کے لیے معمولی کام بن چکا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی آدمی کو قتل کرنے کے لیے بڑے لمبے منصوبے بنتے، آدمی تیار کیے جاتے، موقع تلاش کیا جاتا، کس وقت بندے کو ٹارگٹ کیا جائے، مارا جائے. لیکن اب جو حالات ہیں وہ مختلف ہیں. اب شرع عام بازار کے اندر، چوکوں چراہوں پر مسلمان کا قتل عام ہو رہا ہے. پہلے تو یہ تھا کہ مخصوص لوگ اس فعل کو کرتے، لوگوں کا چناؤ ہوتا، لیکن اب ایک عام آدمی بھی اس فعل کو کرنے پر جو ہے نادم نہیں ہوتا. چاقوں کے ساتھ یہ حملہ ہو رہا ہے، لوگ قتل ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ مساجد بھی محفوظ نہیں ہیں. بعد ایسی بھی خبریں آئی ہیں کہ مسجد کے اندر آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اس پر حملہ ہو گیا. لوگ نماز ادا فرما رہے تھے تو باہر سے کسی نے فائرنگ کر دی ہے، اتنے نمازی جو شہید ہو گئے. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فلمیں، ڈرامے اور مختلف جو گیمیں ہیں، اس کی وجہ سے، دیکھنے سے لوگوں نے اس کو معمولی سمجھ لیا ہے. ان کے اثرات مرتب ہوئے عوام الناس پر. تو قتل و غارت میرے بھائیوں کوئی معمولی جرم نہیں ہے، اور اکثر جو معاشرے کے اندر لوگ قتل ہوتے ہیں
ان کی تحقیق کی جاتی ہے تو پیچھے کوئی بات نہیں نکلتی، کوئی ایسی خطرناک بات نہیں ہوتی کہ جس کی بنا پر بندے کو قتل کیا جائے۔ صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندوں کے اندر برداشت نہیں ہے، چھوٹی سی بات پر جناب قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، انسان کی زندگی میں لڑائی بھی ہو جاتی ہے، جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، آدمی لڑ پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس مسلمان کو قتل کر دیا جائے۔ اور یاد رکھیں کہ جس بندے کے اندر برداشت نہیں ہے وہ آدمی پرسکون زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ برداشت، حوصلہ ایک کامیاب آدمی کی علامت اور نشانی ہے کہ یہ بندہ کامیاب ہے، یہ جرت والا ہے جس بندے کے اندر حوصلہ ہوتا ہے۔ حوصلہ ایک انسان کے اندر ہونا ضروری ہے۔ ایک ڈاکٹر تھا، اس نے مریض کا آپریشن کرنا تھا۔ اب جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا ہے تو مریض کو الٹی آئی تو ڈاکٹر نے جناب اپنی جھولی کر دی، آپ اس جھولی کے اندر الٹی کر لیں۔ اس مریض نے جھولی کے اندر الٹی کر دی، اس نے آپریشن کیا۔ تو بعد میں اس نے پوچھا بھی جس آدمی کی جھولی کے اندر میں نے الٹی کی تھی وہ بندہ کون تھا؟ کہا کہ وہ ڈاکٹر تھا جس نے آپ کا آپریشن کیا تھا۔ تو جس شعبے کے اندر بھی آپ ہیں، اگر آپ کے اندر برداشت، حوصلہ نہیں ہے تو ناکامی آپ کے سر پر سوار ہو جاتی ہے۔ قتل و غارت کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے اندر برداشت ختم ہو گئی، چھوٹی چھوٹی بات پر جناب قتل و غارت، لڑائی، میں نے یہ کر دینا، میں نے یہ کر دینا ہے، نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں، جناب مسلمان کا قتل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جو آدمی ناحق کسی جان کو قتل کر دیتا ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے گویا اس نے پوری دنیا کو ہلاک کر دیا ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، جو کسی ایک جان کو بچا لیتا ہے اس نے پوری انسانیت کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ تو یہ کتنا کبھی اور برا فعل ہے کہ ایک آدمی کا ناحق قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہاں پر اس بات کو سمجھا نہیں جاتا، اور ایک جان کو بچانا کسی طریقے سے بھی آدمی بچا لے، کسی محفل کے اندر منصوبہ ہو رہا ہے کہ فلاں بندے کو قتل کرنا ہے، اب یہ سن رہا ہے، اس نے فوراً جا کر اس کو بتا دیا یار فلاں جگہ پر آپ کے قتل کے منصوبے ہیں لہذا ان سے بچ جائیں، تو یہ ذریعہ بنا، اس آدمی نے اپنا تحفظ کر لیا تو اس نے پوری انسانیت کو بچایا ہے یہ فعل کر کر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حج کے اندر، حجۃ الوداع جسے کہا جاتا ہے، جابر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ عن قریب تم اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہو اور تمہارا رب تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، اور میرے بعد تم کافر اور گمراہ نہ ہو جانا، کفاراً او ذلالا یضرب بعضکم رکاب بعض، اور علامت بیان کیا فرمائی کہ کافر ہونے کی ایک دوسرے کی گردنیں نہ اڑانے لگ جانا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے لگ جانا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی نشانی بیان فرمائی کہ جو آدمی قتل و غارت کے اندر پڑتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے، اور یہ کافروں والا فعل ہے جو کسی کو قتل کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ، جو
ایک مومن آدمی کو قتل کرتا ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، احوان اللہ کے ہاں یہ آسان ہے، لیکن ایک مسلمان مومن کو قتل کرنا یہ اس سے بڑا جرم ہے کہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کیا ہے اور ایک طرف مومن کا قتل ہے۔ تشبیہ دی ہے پوری دنیا کے ساتھ، تو اتنا پوری دنیا پر تباہی پر اللہ ناراض نہیں ہوتا جتنا ایک مومن کے قتل پر اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، چھوٹی چھوٹی بات پر آدمی کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا کسی نے کہ اگر بندہ قتل کر کے پھر توبہ کر لیتا ہے، نمازی بن جاتا ہے، اور قتل کس کا؟ مومن آدمی کا، کیا پھر اس کو معاف کر دیا جاتا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر 5 وعیدیں ہیں جو کسی آدمی کو ناحق قتل کرتا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی مومن کو ناحق قتل کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی سزا جہنم ہے رکھی ہے، خالداً فیہا، اور اس جہنم میں وہ آدمی مومن کو قتل کرنے والا ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ کا غضب ہوتا ہے ایسے آدمی پر جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے۔ وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے آدمی پر۔ وہ آدمی قتل کر کے زندہ تو ہے لیکن اللہ کی لعنت برس رہی ہے اس بندے پر جو کسی مومن کو ناحق قتل کرتا ہے۔ آخرت بھی اجڑ جاتی ہے، دنیا کے اندر بھی زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ کی لعنت برس رہی ہے سب اس بندے پر، اللہ کا غضب ہے اس بندے پر، اس کا پروردگار اس بندے پر ناراض ہے۔ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے بڑا عذاب، دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے 5 وعیدیں بیان فرمائی ہیں جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت اور دردناک عذاب اس بندے کے لیے تیار ہے پروردگار کی طرف سے۔ لیکن آج معاشرے کے اندر جناب اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، کوئی فکر نہیں ہے کسی مسلمان کو، ہم نے خون بہا دیا، قتل کر دیا، ورنہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت فی الدماء، قیامت کے دن سب سے پہلے خون کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کریں گے، اور یہ چیز اس بات پر دلالت ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ پروردگار نے قیامت کے دن حقوق العباد میں سے سب سے پہلے قتل کے، خون کے معاملات کا فیصلہ کرنا ہے۔ یجیء القاتل بالمقتول یوم القیامت معلق برأسہ، قیامت کے دن قاتل المقتول اس حالت کے اندر پروردگار کے پاس آئیں گے کہ جو مقتول ہوگا اس نے قاتل کی پیشانی کے ساتھ معلق ہوگا، پکڑا ہوگا، اس کو پیشانی سے گھسیٹ کر پروردگار کی بارگاہ میں اس کو لے کر آئے گا، قاتل کو مقتول، اور پروردگار میں عرض کرے گا، بارگاہ میں عرض کرے گا یقول ربی سل ھذا لما قتلنی، اے میرے پروردگار اس سے سوال کریں کہ دنیا کے اندر اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، وجہ کیا تھی، اس نے مجھے کیوں قتل کر دیا، میرے معصوم بچوں کو طرف اس نے نہیں دیکھا، میرے بوڑھے والدین کی طرف اس نے نہیں دیکھا کہ ان کا سہارا میرے بعد کون ہوگا، اس نے میرا خون بہایا تھا، پروردگار اس سے اس چیز کے بارے میں سوال کرے۔ اور ہوتا ایسے ہے کہ صرف ایک آدمی قتل نہیں ہوتا ہے بلکہ ایک آدمی کے جانے کی وجہ سے پورا خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، آخر وہ کسی کا باپ بھی ہوتا ہے،
मासूम बच्चे अपने बाप की लाश को देखकर बेसाख्ता बोल पड़ते हैं, बाबा जान आज हमारे साथ कलाम क्यों नहीं करते हैं, आज वो मोहब्बत के अंदाज नज़र क्यों नहीं आ रहे। और बाद दफ़ा बूढ़े वालिदैन अपने नौजवान बेटे की मैयत को जनाब सहारा देने के काबिल नहीं होते हैं, वो अपनी बाकिया ज़िंदगी जो है परेशानी के अंदर गुजार देते हैं। और बाद लोग ऐसे भी होते हैं कि पूरे ख़ानदान का एक आदमी सहारा होता है, कमाने वाला होता है, ज़रिया होता है। रोज़ी तो अल्लाह तबारक व तआला देते हैं, लेकिन बाज़ ज़राए भी होते हैं, उनका एक ज़रिया थोड़ी सी इसके साथ बात हुई है, कोई ऐसी बात भी नहीं, तलख खलामी की वजह से इसने अपने मुसलमान भाई को कत्ल कर दिया है, जिसकी वजह से पूरा घराना उजड़ गया है। नौजवान बच्चियाँ अपना जवानी की उम्र में बेवा हो जाती हैं और लोगों के घरों के जनाब बर्तन मांजने के लिए मजबूर हो जाती हैं, तो कत्ल व गारत के जो नुकसानात हैं वो बेशुमार हैं। ये फसाद फिल अर्द है, माशरे का सुकून बर्बाद हो जाता है कत्ल व गारत की वजह से। हर आदमी के दिल के अंदर खौफ पैदा हो जाता है, पुरसकून बंदा ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। तो मोहतरम भाइयों, हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हाँ, हर फर्द, हर आदमी इनफरादी कोशिश करके, इज्तिमाई कोशिश करके जुर्म को ख़त्म किया जाए। हर बंदा अपना हक अदा करे, हुक्मरान हो, उलमाए किराम हो, पुलिस वाले हो, ओहदेदार हो, शक्लों वाले हो, मकाम व मर्तबे वाले हो, हर बंदा जुर्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। हमारे मुआशरे के अंदर जुल्म इतना ज़्यादा क्यों है, आखिर इसकी वजह क्या है? हमें तो अल्लाह तबारक व तआला ने खैर खाई का हुक्म दिया। सूरतुल माइदा के अंदर शुरू के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, लोगों खैर के कामों के अंदर, भलाई के कामों के अंदर एक दूसरे के साथ तामुन करो, मददगार बन जाओ, सपोर्टर बन जाओ, हेल्पर बन जाओ। वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, गुनाह के कामों में, बुरे कामों में किसी के हेल्पर ना बनो, सपोर्टर ना बनो, किसी के साथ चल कर ना जाओ, जानी के साथ चल कर ना जाओ, शराबी के साथ चल कर ना जाओ। अल्लाह से डर जाओ। अगर तुमने जालिम की सपोर्ट की, जालिम का साथ दिया, जालिम के हेल्पर बन गए, सपोर्टर बन गए, सिफारशी बन गए, फिर इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह का जो अजाब है, पकड़ है, वो सख्त है। जब तुम जालिम के सपोर्टर और हिमायती बनोगे, फिर अल्लाह के अजाब से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह से अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार, जो तूने मेरे ऊपर इनाम किया है, अनअमता, ऐ परवरदिगार तूने मेरे ऊपर जो इनाम किया है, अब मैंने किसी जालिम की कभी सपोर्ट नहीं करनी है, कभी मैंने गंदे आदमी की सपोर्ट नहीं करनी है, उसका हेल्पर नहीं बनना है, उसका सपोर्टर मैंने नहीं बनना है किसी बुरे और जालिम आदमी का। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी मुबारक तय्यबा आप पढ़ कर देखें, आपकी सीरत पढ़ कर देखें कि आप जुल्म के मुआवले में कितने सख्त थे। बनु मखजूम कबीले की औरत ने चोरी कर ली, अब उस पर हद लागू होनी थी। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा रास्ता तलाश करे कि जिसकी वजह से इसका हाथ कटने से बच जाए। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आए और जानते थे कि अल्लाह के पैगंबर उसामा से बड़ी मोहब्बत और प्यार करते हैं। अर्ज़ की आप अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सिफारिश करें। उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु सिफारिश करने के लिए उनके साथ मिलकर आ गए। अर्ज़ की अल्लाह के पैगंबर, गलती आदमी से हो जाती है, इंसान गलती का पुतला है, ख़ताकार है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। आपने फरमाया कि उसामा, आपने मुझे तकलीफ दी है, इसकी सिफारिश कर कर
اور آپ نے فرمایا کہ لو اللہ فاطمہ بنت محمد، آج فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، اگر اس نے بھی چوری کی ہوتی تو محمد نے اس کا ہاتھ بھی کاٹ دینا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ اتنے سخت تھے عدل و انصاف کے معاملے میں۔ اگر کوئی آپ کا پیارا، چہیتا، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا اگر کوئی ظلم و زیادتی کے معاملے کے اندر ملوث ہو جاتا تو اللہ کے پیغمبر کا طریقہ کیا تھا؟ آپ اس سے بری ہو جاتے، اس کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ صحیح البخاری کے اندر روایت ہے، جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے گئے، وہاں پر لوگوں نے آپ کو بڑا تنگ کیا، حتیٰ کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر غالب آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے، کہا سبانا سبانا سبانا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سوچتے ہیں کہ شاید انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا فعل کیا اور کام کیا ہے۔ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کی گردنیں اتار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں ان کو۔ اس شبے کی وجہ سے انہوں نے جان بچانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب علم ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کیا ہے کہ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں قتل کر دیا، تو آپ اپنے ہاتھ مبارک کھڑے کر لیتے ہیں، فرماتے ہیں اللہم انی ابرؤ مما صنع خالد، اے پروردگار جو خالد کر کے آیا ہے محمد کریم اس سے بری ہے۔ خالد سے محبت ہے، پیار ہے، لیکن جہاں معاملہ ظلم کا تھا اللہ کے پیغمبر بری ہو گئے، سائیڈ پر ہو گئے۔ محترم بھائیو، آج ہمارے معاشرے کا جو ناسور ہے، ظلم بڑھنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی خاندان کا بندہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میری سیاسی جماعت کا ورکر ہے، یہ میرا دوست کا دوست ہے، یہ ہمارا فلاں جاننے والا ہے۔ اگر ہم اس کا ساتھ نہ دیں تو یہ تو مجبوری ہے ہماری، یہاں پر ساتھ دینا پڑتا ہے، کیونکہ یہ میرے مسلک کا بندہ ہے، میری جماعت کا بندہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، لہذا میری مجبوری ہے۔ میں جانتا ہوں یہ ظالم ہے، لیکن میں ساتھ مجبوری کی بنا پر دیتا ہوں۔ تو محترم بھائیو، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے جو آدمی جرم کا جناب سفارشی بن جاتا ہے، ہیلپر بنتا ہے ظالم کا، جو آدمی ظالم کا سپورٹر بن جاتا ہے۔ اتنا خطرناک جرم ہے کہ جتنا کرنے والا آدمی ظالم ہے اس کے برابر یہ بندہ کھڑا ہے، اس کی سپورٹ اور ہیلپر کرنے والا بندہ، ہیلپ کرنے والا بندہ بھی اتنا برابر جرم کے اندر شریک ہو جاتا ہے جتنا ظلم کرنے والا بندہ اس کے ملوث ہوتا ہے۔ اب یہاں پر نہ ایمان کا پتہ چلتا ہے، جب ایسا معاملہ پیش آتا ہے، ایک طرف خاندان کا بندہ ہے، ایک طرف قبیلے کا بندہ ہے، ایک طرف بھائی ہے، ایک طرف رشتہ دار ہے، ایک طرف جناب اکٹھے کام کرنے والا بندہ ہے، اور معاملہ ظلم پر مبنی ہے، اور دوسری طرف انصاف کو دیکھتا ہے، ایک طرف دیکھتا ہے کہ یہ رشتہ دار ہے، بھائی ہے، اور دوسری طرف عدل و انصاف ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ ظلم کا ساتھ نہ دو۔ اب ایمان کا یہاں پتہ چلتا ہے، اکثر لوگ یہاں پر فیل ہو جاتے ہیں، ظلم کا ساتھ دے بیٹھتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جو آدمی ظلم کا ساتھ دیتا ہے اس کی عبادات اس کے کام نہیں آتی، اس کے جناب وظیفے اس کے کام نہیں آتے ہیں۔ جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے اللہ کی رحمت کے جو دروازے ہیں اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اب ایک نا اور بڑا مسئلہ ہے، بعض جو عہدے دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں ڈاکو کو ہم نے پکڑ لیا، ہم اس کو سزا دلوانا چاہتے تھے، ہم نے اس کا چلان بھی کروا دیا، لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے
بڑے بڑے شریف لوگ بھی ظالم کی حمایت کے اندر اتر آتے ہیں، ظالم کی سپورٹ کے اندر اتر آتے ہیں بڑے بڑے شریف لوگ۔ یار یہ میری پارٹی کا بندہ ہے، میرے قبیلے کا بندہ ہے، میرے دوست کا دوست ہے، لہذا آپ اس کا خیال کرنا۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم پر فرض ہے کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ اب مدد کا ہمیں حکم ہے، آیا کہ وہ کون سی مدد کا حکم ہے؟ کہ ظالم ہے جاؤ مدد کرنے کے لیے، اس کے ساتھ عدالت چلے جاؤ، زانی ہے اس کا جناب آپ مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ مدد سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑا جائے، اس کو ظلم سے روکا جائے، یہ مدد ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، اور دن میں اس بندے کو جناب 100 کوڑے مارے جاتے قبر کے اندر۔ آخر اس نے عرض کی مجھے میرے عذاب کے اندر کمی کر دی جائے، مجھے 100 کوڑوں کے بجائے دن کے اندر 1 کوڑا مارا جائے۔ اس کی جناب اس عرض کو قبول کر لیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کو جناب دن میں 100 کے بجائے 1 کوڑا لگتا تھا، جس کی وجہ سے اس بندے کی قبر جو تھی وہ آگ سے بھر جاتی، اندھیرے سے بھر جاتی۔ جناب اتنا 1 کوڑے کی سزا کی وجہ سے اس نے پوچھا کہ مجھے قبر کے اندر اتنا عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اتنا سخت قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے؟ آواز آئی مررت علی قوم مظلوم، ایک دن ایک مظلوم قوم کے پاس سے گزرا تھا، فما نصرتا، تو نے اس مظلوم قوم کی مدد نہیں کی۔ اللہ نے آپ کو اختیارات دیے تھے لیکن آپ نے اس مظلوم قوم کی مدد نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اتنا قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ جو مظلوم کی مدد کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے وہ بھی مجرم ہے۔ اس کو قبر کے اندر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ اس نے مظلوم کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ظالم کا سپورٹر بننا، ظالم کی جناب سپورٹ کرنا، حمایت کرنا، یہ بہت کبھی جرم ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے چند آیات پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، فرمایا کہ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو آپ کے اوپر حق کے ساتھ نازل کر دیا ہے تاکہ آپ قرآن مجید کے اصولوں کے مطابق جناب فیصلہ کریں۔ قرآن کے اصولوں کے مطابق، ایک طرف بھائی ہے، ایک طرف بیٹا ہے، اور ایک طرف قرآن کا اصول ہے، بیٹے کو نہیں دیکھنا، بھائی کو نہیں دیکھنا، قرآن کے فیصلے کو دیکھنا ہے۔ اجڑ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں وہ بندے جو قرآن کو نہیں دیکھتے، اپنے بھائی رشتہ دار کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اے میرے محبوب، جو آدمی جھگڑا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، ان کا ساتھ نہیں دینا ہے، برے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا ہے، گندے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا ہے، ظلم کا ساتھ نہیں دینا ہے، ناانصاف بندے کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ دوسرے مقام پر پروردگار فرماتے ہیں کہ اگر تم ظالموں کی سپورٹ کرو گے، ظالموں کے حمایتی بن جاؤ گے، ظالموں کے سپورٹر بن جاؤ گے، ظالموں کے ساتھ چل کر عدالتوں کے اندر جاؤ گے، ظالموں کے جناب پناہ دو گے، ثم لا تنصرون، پھر پروردگار سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا مانا؟ اگر ظالم کا ساتھ دو گے، ظلم کا ساتھ دو گے تو پھر اللہ کا تم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب ظالم کے سپورٹر نہ بنو، ظالم کی ہیلپ نہ کرو، قرآن مجید کے اصول کے مطابق فیصلہ کر دو۔ جو آدمی قرآن کے اصول کے متعلق جناب مطابق فیصلہ کر دیتا ہے، پروردگار اس بندے کو جناب دنیا پر اس بندے پر 2 بڑی نعمتیں کر دیتے ہیں۔ جو حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اس پر دنیا کے اندر 2 انعامات ہوتے ہیں۔
ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں جو حق بات کا ساتھ دیتا ہے، سچے بندے کا ساتھ دینے والے کی عزت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کے اندر بھی اضافہ کر دیتے ہیں جو حق بات کا جناب ساتھ دیتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ حق بات ہے، کرنا بھی چاہتے ہیں لیکن ڈر کی وجہ سے نہیں کرتے۔ فلاں جناب عہدیدار کا فون آ گیا ہے، فلاں سیاسی ورکر کا فون آ گیا ہے، فلاں چودھری کا فون آ گیا ہے، بھئی اس بندے کا ساتھ دینا ہے۔ اب یہ سوچتا ہے، ایک طرف جناب چودھری صاحب کا فون آیا ہے، ایک طرف جناب سیاسی بندے کا فون آ گیا ہے، اور دوسری طرف یہ بندہ جو جیل کے اندر بند ہے یہ سچا ہے۔ اب کہتا ہے کہ میری نوکری چلی جائے گی۔ صرف ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ جو آدمی اس مرحلے کے اندر آ کر حق بات پر ڈٹ جاتا ہے، نہ عہدیدار کو دیکھتا ہے نہ سیاسی ورکر کو دیکھتا ہے، بلکہ سچے بندے کے ساتھ مل جاتا ہے، یہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے کہ بندے پر آزمائش آتی ہے، اللہ عزت کے اندر بھی اضافہ کرتے ہیں، مال کے اندر بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی ظالم کا ساتھ دیتا ہے، ظالم کی سپورٹر بنتا ہے، ظالم کا حمایتی بن جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جناب اس کو پناہ دینے والا، اس کی سفارش کرنے والا، جب تک یہ بندہ ظالم کی سپورٹ کرتا رہتا ہے، پروردگار کے غصے اور غضب کے نیچے یہ بندہ زندگی بسر کرتا ہے۔ پروردگار اس بندے پر ناراض ہوتے ہیں جو آج جناب ظالم کا جناب سپورٹر بن جاتا ہے، ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس کے سجدے قبول نہیں ہوتے، لا حول ولا قوت پڑھتا رہے کوئی قبول نہیں ہے، تہجد گزار بن جائے، ظالم کی سپورٹ کرنے والا کوئی تہجد اس کی قبول نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب تک یہ بندہ ظالم کا ساتھ نہیں چھوڑ دیتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ پر غور کرنا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی ظالم کا ساتھ دیتا ہے، یہ ظالم کا ساتھ دینے والا بندہ اللہ رب العزت کے ذمے سے بھی یہ بری ہو جاتا ہے، میرے ذمے سے بھی بری ہو گیا۔ کیا مانا؟ اللہ بھی اس بندے سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے، رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے بند کر لیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا تعلق بھی اس بندے سے ٹوٹ جاتا ہے جو ظالم کا جناب ساتھ دیتا ہے۔ تو کچھ جو شعبے ہیں یہ بڑے نازک ہیں۔ یہ وکالت والا شعبہ بہت بڑی عبادت بھی ہے اور بہت بڑی لعنت بھی ہے۔ وکالت والا شعبہ یہ بڑا حساس شعبہ ہے۔ اگر جانتے ہوئے قاتل کے ساتھ مل جاتا ہے، 5 لاکھ کے عوض جناب اپنی ذات کو، اپنے جناب علم کو فروخت کر دیتا ہے، گندے بندے کے ساتھ مل جاتا ہے، تو یہ وکالت اس کے لیے لعنت بن جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 ججوں میں سے، 3 قاضیوں میں سے 2 قاضی جہنم کے اندر جائیں گے اور اللہ ایک قاضی کو جنت عطا کریں گے۔ آپ نے وجہ بیان فرمائی، جو قاضی، جو جج حق بات کو جانتے ہوئے فیصلہ حق نہیں کرتے، پروردگار جہنم کا ایندھن بنا دیں گے انہیں۔ اور جو من عرف الحق کا، جو قاضی جج حق بات کو سمجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے، کل قیامت کے دن اس جج کو اللہ تبارک و تعالی اپنی جنت کا مہمان بنا دیں گے۔ تو محترم بھائیو، ظلم کا ساتھ دینے والا بندہ اللہ کا بھی باغی ہے، اللہ کے رسول سے بھی اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ جو ظلم کا ساتھ دیتا ہے، کسی بھی طرح اس کی سفارش کر دیتا ہے تو یہ ملوث ہو جاتا ہے۔ ظالم کا ساتھ دینے والا حوض کوثر سے بھی محروم ہو جائے گا۔ ظالم کا ساتھ دینے والے پر اللہ کا غضب اور غصہ ہے، ظالم کے ساتھ دینے والے پر اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ظالم کی ساتھ دینے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، تو بے شمار اس کو نقصانات ہوتے ہیں۔ ریاض شہر کے اندر ایک آدمی کے بازو میں درد ہی ختم نہیں ہوتا تھا، بڑے جناب اس نے علاج کروا لیے، بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا، لیکن بازو میں درد ختم نہیں ہو رہا۔
آخر ایک دن آدمی کہنے لگا اسے آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، ماضی کے اندر جائیں، کبھی کسی پر آپ نے ظلم تو نہیں کیا ہے، زیادتی تو نہیں کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پکڑ لیا ہو۔ اب یہ بندہ کہتا ہے کہ یار ہاں میں نے ایک جرم کیا ہے، میں نے ایک بیوہ کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا، اس کا خاوند فوت ہو گیا، میں نے وہاں پر ایک کوٹھی تیار کر لی، اب اس کی زمین اس کے اندر آتی تھی، میں نے اس کو نہیں دی۔ اس عورت نے اپنی جناب دوپٹے کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے پروردگار میرا خاوند تو فوت ہو گیا ہے، اے عرش والے خدا تو جناب دیکھ رہا ہے۔ کہا کہ میرے بازو کے اندر اس کے بعد درد ہے۔ اس عورت کو بلا کر یہ بندہ معافی مانگتا ہے اور اس زمین کے پیسے ادا کر دیتا ہے جیسے زمین پر اس نے قبضہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر گولیوں کے بغیر دوائی کے اس کے بازو کے اندر درد ختم کر دیا جب اس بندے نے اس عورت کو پیسے واپس دے دیے۔ تو ظلم کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی بندے پر پکڑ آتی ہے، آزمائش آتی ہے، ظالم بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، ظالم بندے پر جناب اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر کسی مسلمان کی زمین پر جناب کسی ناحق بندے کی زمین پر ایک بالش کے مطابق جناب برابر اس پر قبضہ کر لیتا ہے، قیامت کے دن پروردگار اس بندے کے گلے کے اندر 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈال دیں گے۔ تو ظلم کا جو انجام ہے وہ برا ہے، ظالم کی جو سپورٹ ہے اس کا انجام برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظلم سے بھی بچائے، ظالم کی سپورٹ کرنے سے بھی بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظلم کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔